اگر تم نے نیکی کی ہوگی اللہ وہ بھی دکھائے گا. ایک ذرے کے برابر تم نے پاپ اور بدی کی ہوگی اللہ تمہیں وہ بھی دکھائے گا. سن لو رات کی تاریکیوں میں نشہ کرنے والوں, نرم نرم گدوں پہ لیٹ کر گندی فلمیں دیکھنے والوں, گندی فلموں کے اندر ڈوبنے والوں, لوگوں کا پیسہ لے کر ہڑپ کر جانے والوں, سود کے دھندے کرنے والوں, عورتوں پر پاپ کی نظر ڈالنے والوں, دن کان کھول کر کے سن لو خدا کی عدالت ہوگی. اللہ کے رسول علیہ السلام سے پوچھا گیا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. کیا مطلب ہے اس کا؟ ذرے برابر نیکی کی ہوگی وہ بھی اللہ دکھائے گا, ذرے برابر بدی کی ہوگی اللہ وہ بھی دکھائے گا. میرے آقا نے فرمایا اگر تم نے کسی پڑوسی کی دیوار کھرچی ہوگی, تصور آخرت دیکھیں, قیامت کا دن دیکھیں, یہ نہیں کلمہ پڑھ کے صرف جنت میں چلے جاؤ گے. اللہ کے رسول فرما رہے غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, تم نے اپنے پڑوسی کی دیوار کھرچی ہوگی تو تمہارے ناخن میں جو مٹی آئے گی, مٹی, وہ مٹی تم نے اس کی دیوار سے کیوں نکالی تھی, اس مٹی کا بھی اللہ تم سے حساب لے گا. جب پڑوسی کے دیوار کی مٹی کا بھی اللہ حساب لے گا تو جو لوگ قرضہ لے کر ہڑپ کر جا رہے ہیں, جو لوگ سود کے دھندے کر رہے ہیں, جو پڑوسی کی عورتوں پر پاپ کی نظر ڈال رہے ہیں, کہاں مٹی کا خرچنا, کہاں کسی کی بہن بیٹی پہ گندی نظر ڈالنا, وہ کیا جواب دے گے خدا کی عدالت میں. اور یاد رکھنا حساب آپ کو ڈائریکٹ اللہ کو دینا ہے. اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى مالک یوم الدین ایک مقام پہ فرمایا سورۃ الفاتحہ میں اللہ تم سے حساب لے گا, خدا کی عدالت میں کھڑے رہو گے. مجھے تو یہاں پر ایک بات کرنی ہے, حیرت ہوتی ہے. حضرت عیسیٰ جیسے پیغمبر سے اللہ پورے قیامت میں صرف ایک سوال کرے گا. عیسیٰ پیغمبر سے اللہ ایک سوال کرے گا, صرف ایک سوال, تھوڑا دھیان سے سننا. ایک سوال, اے عیسیٰ کیا آپ نے اپنی قوم سے یہ کہا تھا کہ آپ خدا کے بیٹے ہیں, اللہ کے نبی نہیں ہے, خدا کے بیٹے ہیں؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب اللہ پاک حضرت عیسیٰ سے ایک سوال کرے گا, وہ بھی ان کی برات کے لیے, عیسائیوں کے لگائے ہوئے الزام کے خاتمے اور برات کے لیے اللہ تعالیٰ جب پوچھے گا کہ اے عیسیٰ کیا تم نے قوم کو یہ کہا تھا کہ تم خدا کے بیٹے ہو, ایک سوال, صرف ایک سوال, تو وہ معصوم پیغمبر جو کنواری بطول سے پیدا ہوئے, اللہ کے اس سوال سے اتنا ڈر آپ پر طاری ہو جائے گا کہ آپ کے ہر بال بال سے خون کے پھوارے پھوٹیں گے کہ اللہ نے مجھ سے ایک سوال کر لیا. معصوم پیغمبر سے خدا ایک سوال کرے, وہ بھی اظہار برات کے لیے, تو ان پر خدا کا خوف اتنا طاری ہوگا ان کے ہر بال سے خون کی پھواریں نکلے گی. میں آپ سے پوچھتا ہوں معصوم سے وہ سوال کر لے, بے گناہ سے سوال کر لے, بے خطا سے سوال کر لے, تو ان کے بال بال سے خون کی پھواریں نکلے. آپ سے پوچھتا ہوں زنا کرنے والوں جب اللہ کی عدالت میں کھڑے رہو گے تو منہ کیا دکھاؤ گے؟ شراب پینے والوں اللہ کی عدالت میں کھڑے رہو گے تو منہ کیا دکھاؤ گے؟ اللہ اکبر. لوگوں کی حق تلفی کرنے والوں اللہ کی عدالت میں کھڑے رہو گے تو منہ کیا دکھاؤ گے؟ اللہ اکبر. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب شرابی خدا کی عدالت میں پہنچیں گے, نشہ کرنے والے خدا کی عدالت میں پہنچیں گے, یہ تمہارے میرے نبی کا فرمان ہے. کسی سیاسی لیڈر, کسی مولوی مولانا کا قول ہوتا تو تم ہنس کے اڑا دیتے, لیکن یہ اس نبی کا فرمان ہے جس کے کہنے پر ہم آنکھ بند کر کے ہر فرمان مانتے ہیں,
جس کے کہنے پہ ہم نے خدا کو ایک مانا، جس کے کہنے پہ ہم نے قرآن کو اللہ کی کتاب مانی، جس کے کہنے پہ ہم نے قیامت حشر نشر کو مانا، اب میری قوم کے جوانوں، جس کی ذات ایمان، جس کی ذات، یہ تو وہ دن آ گیا جس سے ہمیں لوگ ڈراتے تھے، تیاری کر لو تیاری کر لو، تو کہیں گے یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، قرآن سورہ یاسین، کہیں گے ہائے ہمیں کس نے اٹھا دیا، ارے ہمیں موت ہی دے دو، یہ کس نے اٹھا دیا؟ تو جنہوں نے اچھی زندگی گزاری ہوگی وہ قبروں سے، وہ بھی قبروں سے نکلیں گے تو وہ ان کو جواب دیں گے ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، یہی تو وہ دن ہے جس کا اللہ نے وعدہ کیا تھا اور نبیوں نے سچی خبر سنائی تھی، اسی کے لیے تو ہم تیاری کرتے رہے تم غافل رہے۔ پھر میرا رب جمع کرے گا سور، کیسے جمع کرے گا؟ یومئذ تعرضون لا تخفى منکم خافیہ، آج تم سب اللہ کے بارگاہ میں پیش ہوگے، کوئی چھپ نہ سکے گا، سب کھڑے ہوئے ہیں۔ اور پھر کیا ہوگا؟ وجاء ربک والملک صفا صفا، پہلے فرشتے آئیں گے، پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں آسمان کے فرشتے آئیں گے، پھر میرے رب کا عرش آئے گا، وجاء ربک والملک صفا صفا، میرا رب آئے گا، وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، 8 فرشتوں نے عرش کو اٹھایا ہوا ہوگا، 8 فرشتوں نے، آج اب 4 ہیں، اس دن 8 ہوں گے، انہوں نے اٹھایا ہوا ہوگا، اور وہ اوپر سے نیچے آئے گا اللہ کا عرش، اس کی آواز اور دہشت سے سارا مجمع مرد عورت بے ہوش ہو کے گر جائے گا، سب بے ہوش ہو، کیا نبی، کیا شہید، کیا بڑے، کیا چھوٹے۔ پھر میرے نبی نے فرمایا سب سے پہلے مجھے ہوش آئے گا، سب سے پہلے مجھے ہوش ہے، میں کھڑا ہو کر دیکھوں گا تو موسیٰ علیہ السلام اللہ کے عرش کا پایا پکڑ کے کھڑے ہوں گے، تو آپ نے فرمایا مجھے نہیں پتا وہ مجھ سے پہلے بے ہوش میں آئے یا اللہ نے ان کو بے ہوشی نہیں کیا، اس بے ہوشی کے بدلے میں جو دنیا میں دے دی تھی، جب انہوں نے کہا تھا تجھے دیکھنا چاہتا ہوں تو اللہ نے کہا نہیں دیکھ سکتے، کہ تھوڑا دکھا دے، تو اللہ نے تجلی ڈالی تو 40 دن کے لیے بے ہوش ہو گئے، 40 دن کے بعد ہوش آیا، تو سب سے پہلے میرے نبی کو ہوش آئے، پھر باقیوں کو ہوش آئے گا، پھر اللہ سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو جوڑا پہنائے گا، اول من یکسا ابراہیم، انبیاء بھی ننگے اٹھائے جائیں گے، تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کو کپڑے پہنائے گا، پھر اللہ اپنے فرما، اس کے بعد اللہ تعالیٰ مجھے پہنائے گا، پھر اللہ تعالیٰ اس کے بعد سارے انبیاء کو پہنائے گا، اس کے بعد کون ہے؟ ڈاکٹر صاحب، صدر صاحب، وزیر صاحب، کون؟ اس کے بعد آپ نے فرمایا اللہ مؤذنین کو کپڑے پہنائے گا، مؤذن وہ تمہارے تنخواہ لینے والا، ہر کوئی ڈانٹتا ہے جس کو اذان دیر سے کیوں دی، اذان جلدی کیوں دی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ مؤذن کو کپڑے پہنائے گا، پھر اس کے بعد اپنے اپنے درجات کے مطابق اللہ تعالیٰ جس کو چاہے گا پہنائے گا، پھر میرا رب کہے گا یا عبادی انی انصت لکم منذ ان خلقتکم الی یوم احییتکم، میرے بندو میں نے تمہیں پناہ میں پیدا کیا، پیدا ہونے سے موت تک میں نے تمہیں کچھ نہیں کہا، صرف تمہیں دیکھتا رہا، تمہاری سنتا رہا، فالیوم انصتوا لی، آج میں بولوں گا تم سنو گے، هذه صحفکم تقرأ علیکم، ابھی میں تمہاری فائل کھولنے والا ہوں، یوم تبلی السرائر فما له من قوت ولا ناصر، دنیا میں پردے ڈالتا ہوں، رات کو زنا ہو رہا ہے پردے ڈال رہا ہے، رات کو تہجد کوئی پڑھ رہا ہے پردے ڈال رہا ہے، ایک رات کو ننگا ناچ دیکھ رہا ہے اللہ پردے ڈال رہا ہے، ایک رات کو دعائیں مانگ مانگ کے رو رہا ہے اللہ پردے ڈال رہا ہے، ایک جھوٹ بول کے سودا بیچ رہا ہے اللہ پردہ ڈال رہا ہے، ایک سچ بول کے بیچ رہا ہے اللہ تعالیٰ پردہ ڈال رہا ہے، لیکن کہ یوم تبلی السرائر، آج ہم پردے اٹھا دیں گے، ہم کہیں گے وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، آج نافرمانوں کو الگ کر دو۔ ہاں، یہ دنیا جزا سزا کی جگہ نہیں ہے، یہ امتحان ہے۔ پھر میرا رب کہے گا جنت آئے، ازلفت الجنت للمتقین، پھر میرا رب کہے گا جہنم آئے، وبرز الجحیم للغاوین، پھر رب کہے گا پل صراط بچھایا جائے، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، پھر اللہ فرمائے گا ترازو لایا جائے، ترازو، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، پھر میرا رب کہے گا حساب شروع کیا جائے، بلاؤ فلاں بن فلاں کو بلاؤ، یجاء بابن آدم یوم القیامہ فیوقف بین یدی اللہ تعالی کأنہ بزج، ہر آدمی کو، فرشتے، مرد کو، عورت کو اللہ کے سامنے جب کھڑا کریں گے تو ایسے کانپے گا، جیسے چھوٹا بکری کا بچہ کانپتا ایسے کانپ رہا ہوگا، ایسے، تو اللہ تعالیٰ کہے گا اعطیتک وخولتک وانعمت علیک ارنی ماذا صنعت فیہا،
میرے بندے تجھے پاناما میں بہت کچھ دیا تھا، تو آج کیا لائے ہو میرے لیے، دکھاؤ تو صحیح۔ تو جو اسی کے چکر میں پڑا رہا اور آگے کچھ نہ بھیجا، وہ کہے گا یا رب جمعتہ وثمرتہ وترکتہ اکثر ما کان، یا